السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. آج ٹریننگ دیں گے ہمارے ڈبل ڈرائیور جناب نصرت خان صاحب, ڈرائیور ڈویژن. اور ٹریننگ کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے ٹیم مینجمنٹ. ٹیم کو کیسے مینج کرنا ہے اور ٹیم کو کیسے ساتھ لے کے چلنا ہے, اس کے بارے میں ٹریننگ دی جائے گی. اور ٹریننگ سے پہلے میں ہمارے رول جو ٹارگیٹ بنے ہیں جناب راجو الدین صاحب, ان سے ریکارڈس کے رول بنوائیں اور ٹراول کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. اس کے بعد آپ سب کی بھرپور تعلیم میں میں دعوت دینا چاہوں گا جناب ڈائمنڈ میکر ڈبل ڈائمنڈ جناب نصرت خان صاحب کو. عام طور پر وعلیکم السلام. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. پہلے کسی بھی ایسی بات جو پہلے ہمارے پاس ہوئی ہو اور کلیئر نہ ہو, ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. کیونکہ جب تک لوگ آ جائیں گے کوئی ایسی چیز جو آپ کے پاس پہنچی ہو اس پر کلیئر نہ ہو, ہم اس پہ تھوڑی سی بات چیت کر سکتے ہیں. کسی کے پاس 10-15 منٹ ہیں, جب تک ہم یہ بات کریں گے ہم خود بھی ادھر آ جائیں گے اور انٹرسٹ بھی پیدا ہو جائے گا. ہے کوئی کسی کے پاس ایسا سوال ڈائریکٹ سسٹم سے؟ کوئی سوال ہے مجھے؟ جی ہے کسی کے پاس کوئی سوال؟ سر کسی بھی نوعیت کی کسی بھی نوعیت کے ایسے ٹائم آپ کو ایک چیز بھی مل جائے گی اور ہمارا تھوڑا ٹائم بھی آگے نکل جائے گا. پھر ہم باقاعدہ اپنی ٹریننگ کا آغاز کریں گے تو تھوڑے سے لوگ آ جائیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے سارے 15-20 منٹ لیٹ ہی ہوتی ہیں. جی کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم جو ٹیم کو بناتے ہیں, ممبر جب بناتے ہیں تو ممبر کو کچھ یعنی کنفیوژن ہوتی ہے. جو جس کو بناتے ہیں, ہم ممبر بناتے ہیں یا جو بھی کہتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے آپ کے اس کمپنی میں آنا چاہتے ہیں, تو اس کو کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے دن سے جیسے ہم جوائن کرتے ہیں تو ہماری سیلری بننا شروع ہو جائے یا بونس یا جو بھی آپ دیتے ہیں کمپنی میں تو شروع ہو جاتی ہے. اور جب 1 مہینہ وہ رہتا ہے ہمارے پاس, 2 مہینے رہتا ہے, تو پھر اس کو وہ ایک شروع ہو جاتی ہے اپنے ذہنی کنفیوژن شروع ہو جاتا ہے کہ اب تک میری سیلری کیوں نہیں بنی. جب تک اس نے 1-2 کوئی یعنی ہمارے پروڈکٹ استعمال کیے اور مختصر قسم کی, جیسے کافی ہے یا کوئی مورندی لے لی یا 1-2 اور چیز لے لی, تو یہ ان کو کنفیوژن ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے. یہ کنفیوژن ساروں کو ہے, اور یہ اس کنفیوژن میں نہیں ہے, غلط فہمی میں ہے. آپ کی جو ڈی ایکشن ہے وہ کتنے حصوں میں بٹی ہوئی ہے؟ جی کتنے حصوں میں بٹی ہوئی ہے؟ ڈاکٹر لن سوچن نے اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے کون سا سسٹم اپنایا؟ ڈائریکٹ مارکیٹنگ. ڈائریکٹ سیلنگ. ڈائریکٹ سیلنگ. جب انہوں نے پروڈکٹ کو لے کے انہوں نے ڈائریکٹ سیلنگ سسٹم ڈائریکٹ سیلنگ سسٹم سے شروع کیا, تو ہم ڈائریکٹ سیلنگ سسٹم بندے کو سکھاتے کب؟ مین پرابلم تو یہ ہے نا, جب آپ نے مین چیز تو سکھائی نہیں, جس سے پیسہ آنا ہے یا جس سے اس کی ٹیم بننی ہے, تو پھر وہ ٹیم کہاں سے, کیا پروڈکٹ کھا کے ٹیم بنا لے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے نا. ڈائریکٹ سیلنگ سسٹم میں نیٹ ورکنگ سکلز ہیں, ہے نا. یہ کون پیدا کرے گا؟ یہ پیدا ہونے کے لیے جو بھی نیا آدمی آئے اس کو کم سے کم ٹائم دیں کہ بھائی 3 مہینہ 2 مہینہ تمہیں سیکھنا ہے. اور اگر تم اس سے پہلے سیکھ جاتے ہو, جتنا سیکھتے ہو اتنا امپلیمنٹ کرو گے. صحیح بس 3 اس سسٹم میں, جس کو کہتے ہیں نا 3 ہنر ہے اس سسٹم میں.
اگر آپ نے ہنر ہی نہیں سکھایا تو اس کو بھیجیں گے کہاں؟ صحیح بات ہے. سب سے پہلا ہنر ہے انویٹیشن، ہے نا؟ جی سر. سب سے پہلا ہنر ہے کہ آپ کا انویٹیشن کیسا ہے. جس کا انویٹیشن اچھا نہیں ہے وہ ٹیم بنا ہی نہیں سکتا. سیکنڈ، جس کا فالو اپ اچھا نہیں ہے وہ ٹیم بنا ہی نہیں سکتا. اور جو کلوزنگ نہیں کر سکتا وہ ٹیم بنا ہی نہیں سکتا، ہے نا؟ تین ہے. اب یہ تین باتیں کہاں سے لے کے آئے گا نیا آدمی؟ پہلے ملنے آپ نے کیا دیا اس کو؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ ہم نے اس سسٹم میں کیا کرنا ہے. ہمیں صرف بیوقوف بنایا ہے. ہمیں ڈائریکٹ سے سیکھنے کا ملتا ہے. ہمیں تو کہا بندے لاؤ پی کرو بس، اس کے بعد تو اور ہمیں کچھ بتا ہی نہیں. اور نہ ہم خود سیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، اس اسکیم کے اوپر اگر ہم پورا طرح گرپ کر لیں تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں، ہمارے بونسز اچھے آ سکتے ہیں، ہے نا؟ اور ایسا نہیں ہوتا تو کچھ ہے نا غلطی. تو سب سے پہلے خود نیٹورکنگ اسکلس کو سیکھیے. ان لوگوں میں مت بیٹھیے جس طرح کی بات ہوگی ہماری، آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے کن لوگوں میں بیٹھنا ہے کن لوگوں میں نہیں بیٹھنا. اگر آپ ان لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں ایسے کر سکتے، پھر آپ کو خود ہی پتہ لگتا ہے. چلیں، اور کوئی سوال کسی کے پاس ہے؟ آپ کا سوال کلیئر ہوا؟ جی سر. جی سر کلیئر ہو گیا سر. مطمئن ہے سوال؟ جی سر. ایسی ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے کہا آپ کے پاس روز ایک سوال ہونا چاہیے اور فلور پہ بیٹھے ہوئے ہر لیڈر کے ساتھ اس سوال کا جواب ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو دیکھ کے لیڈر کی ٹانگیں کانپنے لگیں کہ آیا یہ سارا سوال کرے گا. چلیں، اور کسی کے پاس کوئی سوال؟ جی جی سر ایک وہ ہے انسان جس کے معنی ہے کہ خامرے. سر یہ خامرے کیا ہوتا ہے سر؟ بیٹھ جائیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کیا نام ہے اس کا کسی کو بھی مربع جات کی طرح بنایا جاتا ہے؟ ہاں جی. اس طرح اس کو ہے نا، اس کو جوس نکالا ہوا نہیں ہے یہ کہ کسی سے جوس نکال کے آپ کو پکڑا دیا، یہ مربع جات کی طرح بنایا گیا. جیسے سیب کا مربع ہے. جی، مربع نہیں، اس کو بنایا مربع کی طرح جاتا ہے، کنورٹ اس کو مان کیا جاتا ہے. جس طرح مربع بھی نہیں رہتا اور جوس بھی نہیں رہتا، لیکن اس میں تمام چیزیں کھائی جاتی ہیں. اور کسی کے پاس کوئی بات؟ وعلیکم السلام. اور ہے کسی کے پاس کوئی سوال؟ آگے آگے ہے کسی کے پاس اور کوئی سوال؟ ہاں، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہا ٹھیک سے؟ جی بیسکس پوائنٹس تو بہت سارے میں نے تو صرف آپ کو آج بتانا تھا وائی وی ہیو فیل ان مینجمنٹ. ہم مینجمنٹ میں کیوں فیل ہو جاتے ہیں ٹیم مینجمنٹ میں؟ ایسی کیا چیزیں ہیں؟ ٹیم تو سارے بنا رہے ہیں لیکن وہی بات ابھی بھی انہوں نے یہی بات کی کہ ہم آپ فیل ہوتے ہیں، ہے نا؟ جی سر. وہی چیز ہے. لیکن وہاں جو چیز ہے وہ نیٹورکنگ اسکلس بولا. چلیں، آج ہماری جو ٹریننگ ہے وہ کس چیز پہ بیس کر رہی ہے؟ بیس ٹیم مینجمنٹ تو ایک ٹاپک ہے لیکن بیس کیا ہے؟ آپ کو کیوں دی جا رہی ہے؟ نیٹ ورکنگ اسکلس تاکہ امپروو ہوں. نیٹ ورکنگ اسکلس تاکہ اور کسی کے پاس اس کا جواب؟ اور کسی کے پاس اس کا جواب؟ زندگی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہے پرسنل ڈیولپمنٹ. صحیح. اور ڈائریکٹ سیلنگ سسٹم میں آپ
آپ کا کام ہی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ ہوتا ہے، اور جہاں پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام نہ ہو وہ ڈائریکٹ سیلنگ سسٹم نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. پوری دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے بچوں کو قابل بنانا ہے تو ہم ڈائریکٹ سیلنگ سسٹم میں ڈالیں. ہم پیسہ کمانے نہیں آ رہے، ہم قابل بننے نہیں آ رہے. سمجھتے ہیں قابل بننا اور پیسہ کمانے میں کیا فرق ہے؟ ہاں ویسے تو سر کہیں بھی کمایا جا سکتا ہے لیکن قابل انسان بھی نہیں ملتا. اس کو تھوڑا سا اور کھول لیں تو آپ کو اور اچھا پتا لگ جائے گا. اسی بات کو تھوڑا سا اور کھول لیں. کیوں کہہ رہا ہے کہ ہمیں وہاں پہ تربیت، ہمیں قابلیت، ہمیں سب کچھ ڈائریکٹ سیلنگ سسٹم میں ملتا ہے اگر اس کے فلور کے اوپر آپ کے پاس ایک ایسا گروپ ہے جو آپ کو ٹریننگ دے رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹریننگ ڈپارٹمنٹ. اگر ایسا ہے آپ کے فلور پہ تو کامیاب سسٹم کے اندر آپ موجود. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں. کیا بولا تھا فوجی صاحب آپ نے؟ قابلیت سر کہیں بھی ملتی ہے، پیسہ تو انسان پھر بھی کہیں بھی کما سکتا ہے. آپ پیسہ کمانے آتے ہیں، آپ 50,000 کما سکتے ہیں، آپ 50 لاکھ کما سکتے ہیں، لیکن جو بندہ بنیں گے آپ وہ قابلیت سے بنیں گے. اس پیسے کے پیچھے آپ کو بھاگنا پڑے گا. میں نے ابھی تک سارے لوگوں کو پیسے کے پیچھے بھاگتے دیکھا. 5 لاکھ، 4 لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ. کوئی اس قابل نہیں بنا کہ وہ پیسہ اس کے پیچھے بھاگے. اور یہ وہ ٹریننگز ہیں جو پیسہ آپ کے پیچھے بھگائیں گے، ورنہ آپ پیچھے بھاگتے رہیے پیسے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم زندگی میں کامیاب نہیں ہو پائے. ہم اس کو کامیابی نہیں کہتے کہ 35، 40، 50 ہزار اگر ہم جاب کر رہے ہیں اور اس جاب کو بھی ہم مر گھسیٹ کے لے کے پیسہ آ رہے ہیں. کچھ لوگ اپنے کام میں اتنے قابل ہو چکے ہیں کہ دوسرے فارم والے کہتے ہیں یار تمہیں 1 لاکھ روپے دوں تو میرے پاس آ جاؤ. اس کا مطلب وہ بندہ 1 لاکھ کا بن چکا ہے، اس کے اندر ہی قابلیت ہے نا. تو ہمارے اندر وہ قابلیت کب پیدا ہوگی؟ ہم تو پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قابلیت کے پیچھے پیسہ بھاگتا ہے. قابلیت کے پیچھے پیسہ بھاگتا ہے. ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. اب آپ نے قابل بننا ہے یا پیسہ کمانا ہے؟ قابل بننا ہے. صحیح. اب آپ کے اوپر ہے ہر چیز. صحیح. اگر آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے تب بھی سب کچھ سمجھ پائیں گے، اور نہیں سمجھے تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک، چلیں اپنے ٹاپک کی طرف. تو ہمیں یہ جتنی بھی ٹریننگز ہو رہی ہیں خاص طور پہ میری پرسنل ڈیولپمنٹ کی ہوتی ہے. پروفیشنل ڈیولپمنٹ تو آپ کے اندر خود ہی آ جاتی ہے. ریئیکشن آپ کو ساری چیزیں فلور والے خود سکھا دیتے ہیں، لیکن آپ کی جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے وہ کوئی نہیں کرے گا. صحیح بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سسٹم میں آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے شروع ہوتی ہے آپ کے کپڑوں سے، پھر آپ کے بیٹھنے، اٹھنے، کھڑے ہونے، پینے کے انداز سے، پھر آپ کے بات کرنے کے انداز سے، پھر یہ چیزیں آگے ہوتی ہیں کہ آپ کے منہ سے جو لفظ نکل رہے ہیں وہ کیسے نکل رہے ہیں. یہ ساری پرسنل ڈیولپمنٹ. اور عام زندگی میں ہم یہی بات پہ لڑائی ہو رہی تھی، اور اس نے بولا کیسے؟ اس نے بولا کیا ہے؟ بولا اس نے بولا ایسے کہ مجھے غصہ آ گیا ہے نا. لفظ سے کسی نے کہا میرے باپ کی بیٹی بات سن، عورت نے شور مچا دیا. لوگ آگے کہہ رہے کیا ہوا؟ کہہ رہا میرے باپ مجھے بولا میرے باپ کی بیوی. لوگوں نے کہا بھائی شرم نہیں آتی سارے تو اپنے باپ کی بیوی بنا رہا ہے. لوگوں نے کہا میں نے غلط کیا بولا ہے؟ لوگوں نے پیٹ دیا سارا غلطی کر کے اوپر سے مانتا نہیں. تھوڑے ہی ٹائم بعد وہی بندہ وہاں کھڑا تھا، سامنے سے وہی خاتون جا رہی تھی. اس نے کہا ماجی 2 منٹ بات سننا. اس نے کہا ہاں اب تو ٹھیک ہو گیا، بول بیٹا کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا پہلے بھی تو میں نے یہی بولا تھا میرے باپ کی بیوی، ابھی بھی تو میں نے یہی بولا ہے ماں جی. ماں جی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماں کا مطلب ہی باپ کی بیوی ہے. تو کہہ رہا بات تو دونوں سیم ہے، لیکن بات سیم ہے، لیکن جو ان کے ادائیگی ہے یا وہ لفظ جو ہے وہ مختلف ہے نا. بس اتنی سی بات ہوتی ہے. یہی پرسنل ڈیولپمنٹ ہے اگر آپ صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں. چلیں ٹیم مینجمنٹ. ابھی تک آپ جا کے دیکھ لیں ہمارے پاس سب سے زیادہ جو فقدان ہے وہ اسی چیز کا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے گروپ اور ہے
टीम? एक ग्रुप में और एक टीम में क्या फर्क है? अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ग्रुप किसको कहते हैं? बहुत से लोग अगर एक जगह जमा हो तो ग्रुप कहलाते हैं, लेकिन वही लोग अगर मिलजुल के काम कर रहे हो तो वो फिर जो है ना टीम कहलाते हैं। क्या ख्याल है? ठीक क्या नहीं है? हाँ, क्या ख्याल है? ठीक क्या कैसे? है? ये वो है सर जिसका कोई लीडर हो, जिसे कोई लीड कर रहा हो। ठीक है, ठीक है। जिनके पास मकसद, हाँ, जिनके पास एम हो, जिनके पास गोल हो, जी सही है। और बहुत सारे लोगों का जमा हो जाना मजमा कहलाता है। जी जैसे हम बाहर मजमा लगाते हैं, कॉफी और कॉफी पीते हैं और घर चले जाते हैं। अब अगर वहाँ मैं अगर हूँ, कम से कम 2 से 3 महीने बाद हर निकलने वाले जिसका रजिस्टर है ना, वहाँ एक रिमार्क्स का कॉलम रखूँ और पूछूँ कि आज तुम क्या हासिल करके जा रहे हो, या 2 महीने में 3 महीने में तुमने क्या हासिल किया, तुमने क्या हासिल किया। आप यकीन करें, इससे बहुत सारी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। अगर ये वीकली भी किया जाएगा तो आपको बहुत पता लग जाएगा। क्यों? यहाँ असल जो प्रोडक्ट है वो आदमी है। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में असल प्रोडक्ट बंदा होता है, प्रोडक्ट ये नहीं होती। ये प्रोडक्ट तो अपने आप को साबित कर चुकी, साबित तो आपने करना है। लेकिन ये प्रोडक्ट अगर ये शिफ्ट ही नहीं हुई किसी प्रोडक्ट में, काम माल ही रह गई, तो फिर क्या फायदा हुआ उसका? लाया और भर दिया, है ना। तो सबसे मेन चीज यही है कि मैंने आपसे कहा, अगर आपने हजूम बनाना है तो ग्रुप है, हजूम बाहर मौजूद है, कॉफियां पीजिए, गप्पे मारिए और चले जाइएगा। और अगर आपके पास जमात है, जमात का मतलब होता है उसके पास कोई एक मकसद है सबका, है ना, सबका एक जैसा मकसद है। अगर सबका एक जैसा मकसद है फिर तो कामयाबी आपको मिलेगी, हर बंदे को मिलेगी। लेकिन हर बंदे का मकसद एक जैसा नहीं है, कामयाबी नहीं मिलेगी। ये फर्क है। और उस पे जो फौजे बजी ने बात की वो बेहतरीन थी। जिस मजमे के ऊपर लीडर बना दिया जाए वो टीम बन जाती है, वो फौज बन जाती है। 313 तलवारें खालिद बिन वलीद साहब ने जिस जगह पे तोड़ी, वहां क्या हुआ? उससे पहले 2 सिपहसालार जो थे वो शहीद हुए और कहा गया उसके बाद तुम जिसको चाहो बना देना। और वहाँ जो है वो खालिद बिन वलीद साहब को ये कलम दिया, है ना। तो मेरे उस्ताद एक बड़ी ज़बरदस्त बात कहते थे, आज वो बात याद आ गई है तो आपको बताऊं। कहता है मंजिलें रास्तों से नहीं मिलती हैं। ये मेरे उस्ताद मुझे बार बार कहते थे, नासिर, मंजिलें कभी रास्तों से नहीं मिलती हैं, मंजिलें हमेशा रहबरों से मिलती हैं। कई बार उन्होंने कहा तो एक बार मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा जनाब ये बात समझ नहीं है, रास्ता जा रहा है मेरे घर को, आगे मंजिल को मिलेगी, तो इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मुझे बताया। कहने लगे एक ही रास्ता था जिससे फिरौन भी गुजरा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी गुजरे, एक ही रास्ता। फिरौन क्या हुआ? खराब हो गया, कामयाब फौज समेत गया। खराब हो गया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे आने वाले 12 कबीले थे जिन्होंने कहा हमारे लिए तो 12 रास्ते निकाले जाएं, हम तो 12 रास्तों से जाएंगे, हम एक रास्ते से भी नहीं जाएंगे। क्या 12 रास्ते निकले थे? देखना कि एक लीडर की कितनी शान है। अगर लीडर मिल जाए, आपको रहबर मिल जाए तो फिर कमाल है। और पूरी जिंदगी रहबर को ढूंढने में लग जाती है। जितनी पीढ़ी फकीरी जितनी पड़ी है सारी इसी बेस पे पड़ी हुई है कि जब तक आपको आपका रहबर नहीं मिलता आप भटक रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं मिला। जिस दिन आपको मिला उस दिन लम्हा में नहीं लगना, उस दिन लम्हा में नहीं मिलना, आपको सब मिल जाना। और ऐसे ही है, हम अभी तक जो है वो सिर्फ भाग रहे हैं, कोई हमारे पास मकसद नहीं है, कोई मकसद नहीं है हमारे लिए। तो इस तरह गोल और टीम में ये फर्क है। पहले हमें ये पता होना चाहिए टीम मैनेजमेंट में कि मैं मजमा जमा कर रहा हूँ या मैं टीम बना रहा हूँ।
फैमिली सही क्या आज ये फैसला कर पाएंगे आप कि आप मजमा जमा कर रहे हैं या टीम बना रहे हैं? जी टीम बना रहे हैं। टीम बना रहे हैं। वाहिद भाई आप क्या बना रहे हैं? अभी तक हजूम क्यों बना रहे हैं? डीजल की सलाह फायदा नहीं कर सकते जी हम अपने आप में डीजल की सलाह फायदा नहीं कर सकते फिर किसी और को आगे आने दें, किसी और को आगे आने दें। कोशिश कर रहे हैं दो ही काम हो सकते हैं, या तो हम उसको सीख लें या फिर हम किसी और को आने दें, है ना? और जिस तरह आपने बात की रहबर मिलता नहीं है सुना जाए। अल्लामा इकबाल साहब के जो रहबर हैं उनको जानते हैं? आठ सौ साल पहले जलालुद्दीन रूमी साहब दुनिया से जा चुके हैं, वो अल्लामा इकबाल साहब के रहबर मेरे उस्ताद हुए। मैंने उनसे सब कुछ सीखा जो दुनिया में नहीं, और उन्हीं के ख्यालात उन्हीं सारी चीज़ों को आगे लेके गए। ठीक है दोस्तों, सर यहाँ पे चीज़ है पाकिस्तान में जैसे कि रिलेशन पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है ऑलरेडी वो काम है। सर जी देखें, गलती किसी की भी नहीं है, गलती आपकी है। सबसे पहले अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान में, तो आप पाकिस्तान से बाहर नहीं है ना, आप क्या कर रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप खुद को ठीक कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं इस बात की छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ा मजा आएगा आपको। एक दोस्त ने अपने सारे दोस्तों को फोन किया, सही है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम सारे कर रहे थे, अपने अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन कामयाबियां नहीं मिल रही थी। सही, बिल्कुल कामयाबियां नहीं मिल रही थी, सारे नाकाम थे, सारे इधर उधर थे। तो उसने, एक बंदे ने सारों को फोन किया। सही, क्या नाम है आपका? हाँ, मुर्तज़ा। हेलो मुर्तज़ा, क्या हाल है, खैरियत से हैं? मुर्तज़ा, मुझे बड़ी तकलीफ में परेशानी आई ना जिंदगी में यार, मैंने आज वो बंदा देख लिया, वो मर गया, हमारी कामयाबी शुरू हो गई। देखना उस बंदे को, मुर्तज़ा देखना है, मेरे घर आ जाओ। वाहिद भाई क्या हाल है, कैसे हैं? वाहिद भाई, जो आपको मुझे नाकाम कर रहा था वो बंदा मर गया, देखना है, देखना है? हाँ नहीं देख, आपको पता नहीं लगा आपको किसने नाकाम किया? हाँ नहीं देखना, उसने सारों को फोन किया और सारे बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा मैंने देखना यार, मैं मिलना चाहता हूँ इससे यार। कौन था जो हमें जिंदगी भर कामयाब होने इसलिए नहीं दिया? जब उसके घर पहुंचे तो जनाजा सामने पड़ा, उसने कहा एक एक करके और सारे से निकले जाओ। हर बंदा आया, जनाजे से जब हटाया तो अंदर शीशा था, अपना चेहरा देखा, क्या ये कोई था जिसने कामयाब होने नहीं दिया? दूसरा कोई नहीं है, आप ही है ना जो आप सही रास्ता नहीं पकड़े। उन्होंने बात की कि सर पूरे पाकिस्तान में जो है वो क्वालिटी पे काम ही नहीं हो रहा है, क्वांटिटी पे काम हो रहा है। भाई तो किस पे कर रहा है? नाती को मतलब तुम ही हो सबसे बड़ा नाकाम, तुम ही ने खुद को बर्बाद किया, जानते हुए भी और फिर भी नहीं किया, है ना? ये है, और इन्हीं बातों का हिसाब होगा। अब देखें, जो बात हो रही थी हमारी, जब एक टीम बन जाती है, मैंने भी उनसे बात की, उन्होंने जवाब नहीं आया। जब एक टीम बन जाती है तो उसके पास एक एम होता है। हम डिवीजन में आते हैं, हमारे पास एक एम होता है। क्या एम लेके आते हैं? हमें क्या बताया सिखाया जाता है? जी जी
ہمیں ایم دیا جاتا ہے کہ آپ نے ڈائمنڈ بننا ہے, اسلام انویسٹر بننا ہے, یہی ہمارا ایم ہے نا. تو کہتے ہیں اگر یہ ہمارا ایم ہو جائے اور اس کے لیے گول سیٹنگ ہو جائے تو بات بنتی ہے ٹیم کی, کہ وہ تمہیں بتائے کہ یہ اچیو کیسے ہو. تم نے گول تو بنایا, تیرا ویری گڈ ڈائمنڈ بن گئے, کتنے ٹائم بنے. جب گول سیٹنگ کریں گے وہ تمام وہ چیزیں آپ کو دے گا, کون سا وقت ہوگا, کون سا دن ہوگا, اور تم یہ چیز حاصل کر لو گے. تمہیں کتنی محنت کرنی پڑے گی, تمہیں کیا سوچنا پڑے گا, تمہیں سارا کچھ کیا کرنا پڑے گا, ڈیلی بیسس پہ تمہارے کیا کام ہو. یہ ہے گول سیٹنگ. جب ٹیم بنتی ہے تو لیڈر ایم دیتا ہے اور اس ایم میں اس کا ساؤنڈ دیتا ہے, گول سیٹنگ. یہ فرسٹ اسٹیپس ہیں جو آپ دیکھ لیں. اگر آپ نے ٹیم بنانی ہے تو سب سے پہلے جس میں آپ نے کہا مجمع جمع کرنا ہے, جہاں واقعی کوئی ٹیم چاہیے. ڈائریکٹ سیلنگ سسٹم پوری بتا رہی ہے کہ کیا کام کرنا ہے آپ کو, اور اس کو نہ دیکھتے ہوئے بھی اور جانتے ہوئے بھی اگر آپ اس کو اندیکھا کر لیں تو بس پھر آپ کی وہی حال ہے جو کبوتر کا ہوتا ہے. کبوتر کے پر ہیں, وہ بلی کو دیکھ کے آپ کے بندر میں چاہتے, بلی کو کھانا. مقصد جانتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھی ٹیم بنانے کے لیے کیا کرنا ہے. جانتے کہ نہیں جانتے کیا کرنا چاہیے اچھی ٹیم بنانے کے لیے؟ ڈائریکٹ سیلنگ سسٹم ہے. جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہمیں اپنی ٹیم کو سکھانا چاہیے. جو ہمیں سکھایا, کیا سکھایا سر آپ کو, سر جو ہم اگلی ٹیم کو سکھانے ہیں؟ سر جو بھی اسکل سیکھتے ہیں ہم ٹریننگس میں, جیسے کہ آتے ہیں کچھ سیکھتے ہیں تو وہ اپنے ٹیم کو ہمیں ٹیم بنانے کی بات کی ہے, کوئی باقی بات نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ نیم لسٹ بنائیے اور نیم لسٹ میں سے 4 باتوں والے لوگوں کو جمع کیجیے ایک طرف, چھانٹی کیجیے. سب سے پہلا نیڈی, ہم کہتے ہیں بیکار. ہم ایسی ایسی مثالیں سن رہے ہوتے ہیں جس سے ہمارا دماغ دھنگ رہ جاتا ہے. یقین کریں میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کو دیکھ کے جو مثال دیتے ہیں, اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں. سب سے بڑی مثال جو چلتی ہے وہ ڈاکٹر خانزادہ صاحب کی چلتی ہے, اور اس کو لانے والا ایک ویٹر تھا, ہے نا. سب سے بڑی مثال دی جاتی ہے اور میں حیران ہوں کوئی ان سے پلٹ کے جواب نہیں دیتا. 15 سال میں ایسے حادثے کتنے ہوئے؟ کیا ہر دوسرا آدمی ایسا بندہ پکڑ رہا ہے, یا 15 سال میں خانزادہ کھیلا تھا؟ کمال کی بات ہے, کوئی پلٹ کے جواب نہیں دے رہا ان سے کہ یار ٹھیک ہے, ویری گڈ, لگ گیا اس کے ہاتھ. لیکن ایسے کتنے حادثے ہوئے؟ ایک حادثے کے لیے 15 سال کا انتظار. اگلے آنے والے ٹائم میں بھی ایسے حادثات نظر نہیں آ رہے. ہم اس کے اوپر اپریشیٹ کرتے ہیں اور ایسے ہی جو ہے نا بیوقوف بن کے ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. کوئی ہمارے ہاتھ میں بھی آئے گا. میرے استاد کہتے تھے کوئی آئے گا. تیرے گھر بچہ پیدا ہوا, اب تو کہیے ڈاکٹر انجینئر بن جائے, محلے میں چھوڑ دے, کیا بن جائے گا؟ نہیں. کیا تم بنا سکتے ہو اس کو؟ ہاں تم بنا سکتے ہو. تم ڈاکٹر خانزادہ سے بہترین لیڈر بنا سکتے ہو, تو تم اس پروسیس سے اس کو کیوں نہیں گزرتے؟ کیا اللہ تم سے نہیں پوچھے گا؟ اس فلور پہ جو میں دیکھتا ہوں, یقین کریں میں ڈرتا ہوں, میں چپ کر کے کونے میں بیٹھ جاتا ہوں. ضد ہمت نہیں ہوتی کہ میں زبان کھول دوں. وہ ہوتے ہیں خواب سجانا. اللہ کل پوچھے گا آپ سے, اس کے عذاب آپ کے اوپر نازل کرے گا کہ آپ نے اگلے کے عذاب خواب سجائے کہ دیکھیے گھر ملتا ہے, فلانا ہوتا ہے, ڈمکانا ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, صحت ملتی ہے, اور یہ بھی ہوتا ہے, اور تم کسی کو کچھ دیتے نہیں, کچھ دیتے نہیں ہو. جہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے تم غائب ہو, جہاں تمہیں کچھ لینے دینا پڑتا ہے وہ غائب ہو. تو یہ عذاب نہیں کہ تم خواب سجا رہے ہو لوگوں کے, اور وہ بیچارے 2 سے 3 مہینے بعد لعنت بھیج کے تم پہ چلا جاتا ہے کہ یار یہ لوگ جھوٹے ہیں, سارے فراڈ ہیں, باتیں اتنی ویڈلی کرتے ہیں, ملتا کس کو 6 مہینے, کس کو 5 مہینے, ہے کہ نہیں؟ یہ یقین کریں سب سے بڑا عذاب ہے کسی کے خواب سجانا اور توڑ دینا. اس کی سزا ملے گی. اب جناب والا ایم اور گول سیکنڈ ہے آپ کا, ہے نا. ایم تو ہو گیا, ہم نے ایک چیز دیکھی, یہ مقصد ہے ہمارا. اب گول جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ اس مقصد کو اچیو کیسے کرنا ہے نا. اگر آپ کے پاس پہلا والا لفظ بالکل ٹھیک ہے, آپ کے پاس مجمع نہیں, آپ کے پاس ٹیم ہے, تو یہ گول اچیو ہوگا. یہ بھی لفظ انہوں نے لکھا ڈائمنڈ میکر.
میں ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں جو کرنا چاہتے ہیں. میں کبھی ان کے ساتھ کام نہیں کرتا جو نہیں کرنا چاہتا. میں وہاں سے غائب ہو جاتا ہوں کیونکہ وہ ٹیم نہیں مل رہی مجھے, وہ برڈن مل رہا ہے. میں کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کے لیے کروں. میں نے ایسا بہت کیا, اب نہیں. اس کی اگلی چیز پوری گول سیٹنگ آپ کو سیکھنی پڑے گی. گول سیٹنگ اس کو کہتے ہیں, پیورلی آپ کو سیکھنا پڑے گا. پوری دنیا میں جا کے دیکھ لیجئے, پوری دنیا میں کوئی بھی بزنس کرنا ہے, کچھ بھی حاصل کرنا ہے, صحت حاصل کرنی ہے, کچھ بھی حاصل کرنا ہے, اس کے لیے گول سیٹنگ پوری بنائی گئی ہے. جا کے آپ یوٹیوب پہ ڈال دیجیے گا گول سیٹنگ, وہ آپ کو بتائے گا. آپ نے اگر اپنا وزن کم بھی کرنا ہے تو بھی آپ کی گول سیٹنگ ہے, آپ نے اپنی ہیلتھ لینی ہے تو بھی آپ کی گول سیٹنگ ہے, آپ نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے تو بھی گول سیٹنگ ہے, آپ نے پیسہ کمانا ہے تو بھی گول سیٹنگ ہے, آپ نے کسی بھی فیلڈ میں کچھ بھی کرنا ہے اس کی گول سیٹنگ ہے. آپ یہاں سے کروڑوں روپیہ کمانے آئے ہیں بھائی, آپ کروڑوں روپیہ کمانے آئے ہیں اور آپ اس قابل ہی نہیں, تو کہاں سے کمائیں گے؟ عام زندگی میں آپ کس قابل ہیں یہ آپ کو یہاں آ کے پتہ لگ جائے گا. اگر آپ کا بونس 2 سے 3 ہزار روپیہ ہے, آپ اسی قابل ہیں. عام زندگی میں آپ کو اس سے اوپر نہیں ملنے والا, جا کے دیکھ لیجیے. آپ عام زندگی میں فارغ ہیں, کیوں کہ آپ کے پاس وہ چیزیں ہی نہیں, وہ اسکلز ہی نہیں ہیں کہ جو آپ اس کو بہتر کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو گول سیٹنگ نہیں آتی کہ آپ نے کیا کامیابیاں لینی. اگلی چیز ہیلتھی کمپٹیشن. اگر آپ کے پاس واقعی ایک ٹیم ہے اور وہ ٹیم جو ہے ایم بھی رکھتی ہے اور گول سیٹنگ بھی رکھتی ہے, تو اب اگر آپس میں ہیلتھی کمپٹیشنز ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ گروتھ فاسٹ ہوگی. مثال کے طور پہ میں اس بندے سے کہتا ہوں ویری گڈ, آؤ مل کے کام کرتے ہیں, کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ کہتا ہوں ہاں. میں کہتا ہوں آپ سر میں ابھی تھوڑا پھنسا ہوں, چھوڑ دیں. آپ سر میں کرنا چاہتا ہوں, آئیے. اب جو ان میں سے بھاگنا چاہتا ہے اس کے ساتھ بھاگیے, اور جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دیجیے. اگلا تڑپے گا, یہ اس کے ساتھ کیوں لگ گیا ہے نا, اس کے ساتھ کیوں لگ گیا. وہ ہیلدی کمپٹیشن کرے گا, سر میں بھی کرنا چاہتا ہوں, مجھے بھی بتائیے کیا کرنا. کئی لوگوں میں ایسا ہی ہوا ہے اور کامیاب کام بہت تیز ہو گئے ہیں, لیکن جب ایسی میچز نہیں ہوئے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوا. ہمیں سب سے زیادہ اپنی ٹیموں میں ہیلدی کمپٹیشن ڈالنا چاہیے. لیکن ایک بات بتا دوں, یہ جو انعامات ہیں نا یہ سب بیکار ہیں, یہ سب بیکار ہیں. کہ یہ ہوگا تو یہ ملے گا, یوں کرو گے تو میں یوں دوں گا, یہ سب لالچ ہے. کبھی چوہے کو پکڑا دیکھا آپ نے کیسے پکڑا جاتا ہے؟ لالچ دی جاتی, جی لالچ دی جاتی. کیا دی جاتی ہے؟ ٹماٹر. لالچ. سب سے پہلے دیکھتے ہیں چوہے کو پسند کیا ہے, وہ لگایا جاتا ہے. تو مطلب آپ ایک چوہا ہے جس کو پکڑا جانا چاہیے کہ آپ اگر یہ کریں تو میں آپ کو یہ دے دوں گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کوئی اگلی بار آپ کو کوئی دے گا کچھ کہ آپ یہ کر لیں؟ کچھ بھی نہیں. جہاں اس کا مقصد حاصل ہوگا وہ آپ کو چھوڑ دے گا. یہ بات سمجھ نا. یہاں ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں, بہت زبردست کہانی ہے. ایک کنویں میں 10 لوگ گر گئے, لاکھ ٹائپ تھا بہت بڑا, 10 لوگ گر گئے. اور ان 10 لوگوں نے اس سے نکلنے کی بڑی کوشش کی. یہ پوری ٹیم مینجمنٹ ہے, آپ اگر کہانی کو سمجھ لیں پوری ٹیم مینجمنٹ. انہوں نے بڑی کوشش کی اس سے نکلنے کے لیے, پورا دن لگے رہے وہ نکلنے کے لیے. آپ کو سارے خود دیکھو, صرف ایک واحد آدمی تو صرف بیٹھا ہوا تھا ان سب کو دیکھ رہا. ان 10 لوگوں نے بڑی کوشش کی, کوئی آدھا چڑھ گیا, کوئی پونا چڑھ گیا, لیکن وہ کام کر کے مجھے نہیں کر سکتا. اور تھک ہار کے سارے اپنی موت کا انتظار کرنے لگے. جب اس آدمی نے یہ دیکھا کہ سارے تھک گئے تو اس نے ان لوگوں سے ایک بات کری. اس نے کہا کہ ہم اس غار سے نکل سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ٹیم بہت چاہیے. ابھی تک تم لوگوں نے کوشش کی وہ اکیلے کے لیے انفرادی. اس نے کہا اس سے نکلا نہیں جا سکتا, ہم نے سارے طریقے آزما لیے. اس نے کہا ہمارے پاس 9 طریقے تھے, ہم 9 بندوں نے 9 طریقے آزمائے اس غار سے نکلنے کے لیے, لیکن ہم نہیں نکل سکتے. اس نے کہا میں 10واں میں وہ 10واں طریقہ آزمانا چاہتا ہوں, اگر تم میرا ساتھ دو. اندھے کو آنکھیں چاہیے, بولو کیا کرنا ہے.
اس نے کہا اگر ہم یہاں کھڑے ہو جائیں اور ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوں تو 10واں آدمی کا ہاتھ غار میں جائے گا، یقین ہو، اور جو نکل جائے گا وہ جا کے باہر سے کسی بھی مدد کھل جائے گا، ہم سب بچ جائیں گے۔ یہ فارمولہ کسی نے بھی نہیں بتایا۔ سارے ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوئے اور واقعی 10ویں آدمی کا ہاتھ غار کے منہ پہ چلا گیا اور وہ اسے باہر نکلا۔ بدقسمتی سے وہ بدبخت تھا، باہر نکلا اور بڑا خوش ہوا، میں بچ گیا اور بھاگ گیا، اور باقی نہیں مر گیا۔ کہا یہ جو غار تھا یہ غربت کا غار تھا، یہ مفلسی کا غار تھا کہ ہم کوشش کر کے کسی کو بھی نکالتے ہیں وہ نکل کے آگے بھاگ جاتا ہے۔ یہ میرے ساتھ تب ہوا جب میں نے 12 ڈائمنڈ صرف زمان کی ٹیم میں نکالے، 12 یا 13 ڈائمنڈ، اور اس کے بعد میں ڈائمنڈ تیزی سے نکال رہا تھا تو ہر کوئی نکلتے بھاگ رہا تھا، کوئی کہیں بھاگ رہا تھا، کوئی کہیں بھاگ رہا تھا۔ تو اس ٹائم مجھے کہانی سنائی گئی، بتائی گئی کہ یہ سب اپنے اپنے مطلب کے ہیں، اگر نکل جائیں گے سارے، اور وہی ہوا ایسا۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس بندے کا انتخاب کرنا ہے اوپر رہنے والا، جو چھوڑ کے بھاگے گا، اور ایسا ہے تو ساروں کے مرنا بہتر ہے، پھر ساروں کے مرنا بہتر ہے۔ جب ہیلدی کمپٹیشنز ہو جائیں تو سارے کامیاب اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور ہمیں نئے دیکھنے والے اس کمپٹیشن کا حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ نئے جب دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کامیاب ہو گیا تو میں کیوں نہیں ہو سکتا، یہ کامیاب ہو گیا تو میں کیوں نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون ان سب چیزوں میں حصے دار ہے، اور وہ سب مل کے اس چیز کو بہت تیزی سے آگے لے جاتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ یہاں تک کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ جی ابھی تک کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو بتا دیں۔ ہیلدی کمپٹیشن میں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہیلدی کمپٹیشن میں سب سے زبردست دیکھیں لرننگ ایٹیٹیوڈ ہے سب سے امپورٹنٹ، اس کے علاوہ ہیلدی کمپٹیشن میں اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ڈالا گیا تو جو آخری پوائنٹ لکھا ہے وہ بڑا خطرناک ہے، وہ جا کے آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہیلدی کمپٹیشن میں جو ہے وہ لرننگ ایٹیٹیوڈ، سب سے بہترین کہ اس کو اتنی سمجھ ہو کہ جو ہو رہا ہے آج اس کی باری ہے، کل میری ہوگی، پرسوں اس کی ہوگی، پرسوں اس کی ہوگی، ہونا سب کے ساتھ یہی کام ہے، ہونا سب کے ساتھ یہی کام ہے۔ اگر آج میں نے اس کو باہر نکالا کنویں سے، یہ باہر گیا، مدد آیا، ہم سارے نکل گئے، ہے نا؟ اگر یہ بات آ گئی تو یقین کریں کہ ہیلدی کمپٹیشن میں بہت کمال ہوگا۔ ہر بندہ آپ کے ساتھ جڑے گا اور بولے گا یار یہ کامیابی کی اس کی باری ہے، میں اس کے ساتھ جڑتا ہوں، اس کو کامیاب کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہم سارے مل کے اس کو کامیاب کریں گے، پھر ہم سارے مل کے اس کو کامیاب کریں گے، پھر ہم سارے مل کے اس کو کامیاب کریں گے۔ کیوں؟ یہاں پر طاقت کسی کی نہیں رہے گی، کوئی ذہین نہیں رہے گا، ساری چیزیں ایک جگہ پر آ جائیں گی۔ یہ کمال ہے جو میں نے آپ سے کہا، ہر بندہ اس میں کامیاب ہوگا۔ کیوں ڈائریکشننگ سسٹم میں لوگ کامیاب ہوتے ہیں؟ صرف اسی وجہ سے کہ ہر بندہ یہاں چلاک ہوشیار نہیں ہے، ہر بندہ ڈاکٹر نہیں ہے، ہر بندہ جو ہے مارکیٹنگ پلان کا ماسٹر نہیں ہے، ہر بندہ ہر چیز کا ماسٹر نہیں ہے نا، لیکن وہ ایک دوسرے کی اسپیشلٹیاں استعمال کرتا ہے اور کامیابیاں لیتا ہے۔ دوسرے اگر کسی کام میں چلے جائیں، موٹر سائیکل میکینک کے پاس جائیں، بولے یار انجن مجھ سے خراب بنا، دیکھ کیا ہوگا، پھر مجھے نہیں پتا میں کیا کیا ایسے، لیکن میرے پاس بھیج دے میں دیکھ لوں گا اسے، وہ کبھی اس کو نہیں سکھائے گا۔ ایسا ہی ہے عام زندگی میں بھی، یہ ڈاکٹر سے بات کریں کہ جناب مجھے یہ پرابلم آ رہا ہے، ٹھیک ہے یار اس کو بھیج میرے پاس، میں دیکھوں کیا ہوگا، وہ آپ کو سکھا سکتا ہے کہ کیا غلطی کی ہے، کیا میڈیسن، کیا گڑبڑ ہے، یہ ہوتا ہے عام زندگی۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے جی رسپانسبل، ذمہ دار۔ اگر وہ کامیابی کا ذمہ دار ہے تو ناکامی کا ذمہ دار بھی وہی ہوگا۔ کیا خیال ہے نا؟ جو بندہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا وہ اس سسٹم کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، جو میں نے آپ سے کہا، جو ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا وہ اس سسٹم کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں 100 میں سے 70 to 80% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے کا کریڈٹ کو دے جاتے ہیں، ہے نا؟ اپنی تو ذمہ داری اٹھانی بڑی مشکل بات ہے، لیکن وہ رسپانسبل تو کہتے ہیں کہ یار یہ واحد نے جو ہے نا گڑبڑ کی، اس لیے کامیاب نہیں ہوئے، ہے نا؟ لیکن اگر کامیاب ہو گئے، اس نے کہا یار بڑی محنت کی میں نے، یار
بہت یار دن رات جاگا تھا میں تب جا کے سارا میں اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یار واحد کا آدھے سے زیادہ بات ہے اس سارے کام کے لیے، ایسا کچھ نہیں ہوا. تو کہتا ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اندر لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. اگر ہم ایسے لوگوں کا گروپ بنائیں گے، جو میں نے آپ سے بار بار کہا، اگر ایک بہت بڑا گروپ بنانا ہے تو یہ ساری چیزیں جن لوگوں میں نہ ہوں ہمیں ان کو لینا ہے ساتھ، تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ڈائریکٹ سیلنگ سسٹم میں ایک بہت زبردست بات کہی جاتی ہے، اگر اس بات کو سمجھ جائیں، 1 سال میں اگر ایک بندہ آپ کو ملا آپ کامیاب ترین آدمی ہیں. 1 سال میں ایک بندہ ملا جو آپ کی سوچ کا، آپ کی سمجھ کا ہے. ہم خیال بندہ، صحیح، ہم سفر کو بڑے ملتے ہیں، ہم خیال نہیں ملتے. ہم سفر کی جہاں منزل آئی وہ اتر جائے گا، ہم خیال جو ہے وہ آپ کے ساتھ آ کر کٹ جائے گا. ہے نا، کہتے ہیں نا نظریات جو ہیں وہ زندگی بدلتے ہیں. جتنی بھی پارٹیاں بنی ہیں وہ ساری نظریات پہ بنی ہیں. اگلا، آپ کے سارے کاموں کے اندر بالکل ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، بالکل کھلا صاف. جو بھی کر رہے ہو آپ، جو بھی کر رہے ہو، اگر ہم اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو ہم سارا کچھ اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، باقی لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کر رہے ہیں. اور اگلی بار اگلے کا نمبر آپ اناؤنس کر دیں گے کہ آپ کو جو لگتا ہو کہ ان میں سے اگلا کون ہے، آپ کہیں بھائی انشاءاللہ دیکھ تو اس کے گھر میں رہوں گا. وہ کہے گا ویری گڈ. اب وہ خود جی جان سے کوشش کرے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے بتاؤں، میرے بھی کوئی کام بتاؤ. جب مفادات سانجھے ہو جائیں نا تو کامیابیاں بڑی زبردست ملتی ہیں. لیکن جب ہر بندہ اپنی اپنی کامیابی میں لگ جائے تو کامیابیاں کسی کو بھی نہیں ملتی. وہی گار والا سسٹم میں سب نہیں ملتی ہیں. مفادات ہیں وہ سانجھے سب ایک جیسے کرنے پڑیں گے. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے رولز. رول سمجھتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے؟ رول، قوانین. قوانین. ایک ہوتے ہیں پرسنل جو اپنے لیے بنائے جاتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں سامنے والوں کے لیے. جب تک یہ نہیں بنتے آپ اگلے اسٹیپس نہیں لے سکتے. سمجھ سکتے ہیں اپنے کیا رولز ہیں اور سامنے والے کے کیا رولز ہیں. ٹھیک ہے، کیا رول ہے؟ اگر ہم رولز بنانے جائیں کامیابی کے لیے، بہترین ٹیم کے لیے، تو کیا رولز بنانے چاہیے؟ جی، جو رول اپنے لیے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی ہونا چاہیے. سر کچھ رولز جو ہے وہ تو آپ کے لیے بہت سخت ہیں، سامنے والا اس کو فالو ہی نہیں کرتا. کچھ رولز ہیں وہ سامنے والوں کے لیے ہیں جس کو آپ بڑے آرام سے فالو کر سکتے ہیں. ہے نا؟ کبھی ایک دیا دیکھا ہے راستے میں رکھا ہوا، دیکھا کبھی کوئی کولر یا مٹکا دیکھا ہے راستے میں پانی کا بھرا ہوا، دیکھا ہے کبھی؟ کیا کرتا ہے وہ دیا جو راستے میں رکھا ہوتا ہے؟ سب کو روشن. وہ کہاں جاتا ہے؟ اس راستے سے سارے گزر جاتے ہیں لیکن وہ دیا وہیں رہتا ہے. ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف دوسروں کو روشنی دے رہے ہوتے ہیں، وہ کہیں نہیں جاتے. تو کیا اس رولز پہ سارے چل سکتے ہیں؟ ہاں، مشکل نہیں، ناممکن ہے. مشکل نہیں، ناممکن کہ اس رول پہ سارے چل سکیں. کچھ رولز ہوتے ہیں جو اپنے ہی ہیں اور کچھ رولز ہیں سامنے والوں کے لیے. ایک میرا رولز ہے وہ سامنے والے کے لیے ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا. آپ کے کام کی جو نوعیت ہے اس کے مطابق چیزوں کو بنانا، اس کو ہم رولز کہتے ہیں. جیسے روڈ ہے، ہم نے سگنل بنا دیا، اگر لال بتی ہوگی تو کیا ہوگا؟ رک جائیں گے. اگر گرین بتی ہوگی چل پڑیں گے. اگر پیلی بتی ہوگی سوچیں گے کہ جانا ہے یا رکنا ہے. آپ صرف اپنے چاروں طرف احتیاط کے ساتھ اس روڈ کو پار کر سکتے ہیں. یہ رول ہے اس روڈ کے چلنے ہے نا. اسی طرح آپ اسپیڈ کی، اسی طرح آپ کی کاروبار کی بھی رول ہے نا.
جو امپورٹنٹ رولز ہیں آپ کے پاس وہ کیا ہیں آپ کو معلوم ہے؟ آپ کے کاروبار کے سب سے امپورٹنٹ رولز کیا ہیں؟ کیا رولز ہیں آپ کے کاروبار کے؟ سچائی اور ایمانداری. سچائی اور ایمانداری. ٹرسٹ وردی ہے نا آپ کا ادارہ؟ جی جی. تو یہ ٹرسٹ وردی کدھر کدھر استعمال ہونی ہے؟ اس کے ساتھ خود کے ساتھ کہاں خود کے ساتھ ٹائم دینے کی وجہ سے روزانہ ٹائم آپ کے لیے یہ رولز آپ کا ہے. یہ آپ مجھے میں کسی کو دے نہیں سکتے. یہ میں نے آپ سے کہا کہ کچھ چیزیں جو آپ بنائیں گے لیکن آپ سامنے والے کو نہیں کر سکتے. میں ڈیلی آتا ہوں خود ہی آپ جیسے جیسے اس کو لگے گا کہ یعنی ڈیلی آتا ہے اس کو فائدہ مل رہا ہے میں بھی آؤں گا کنورٹ ہوگا ایک دوسرا لیڈر پیدا ہو رہا ہے نا. ایسے ہی چیزیں آپ کو کچھ لگیں گی صحیح. لیکن سچائی جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے نا. مثال کے طور پہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے اس ادارے میں. اس ادارے میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہاں جی ڈائریکٹ سیلنگ سسٹم یا لیسن کے اندر آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ مارکیٹنگ پلان سے حوالے سے چلیں دیکھ بتا دیں کیا ذمہ داری ہے. آپ کو پیسہ کن صورتوں میں ملے گا؟ چلیں اور آسان کر دیں. کام کرنے سے جی, پروڈکٹ سیل کرنے سے جی, اور پروسپیکٹ بنانے سے جی. پروسپیکٹ بنانے سے پیسہ ملے گا. کمیشن تو ملے گا. آپ کی ٹیم میں 100 بندے آ جائیں 100 پی وی کریں آپ کو پیسہ ملے گا؟ ہاں ملے گا. میرے تو حساب سے کبھی بھی نہیں ملے گا. میرے حساب سے کبھی بھی نہیں ملے گا. آپ کے پاس 100 لوگ ہیں 100 پی وی کر رہے ہیں کیا پیسہ ملے گا؟ خود کو بھی کرنے ہوں گے 100 PV. یہ ذمہ داری ہے نا. وہی تو ہے نا. اصل چیز تو یہی ہے نا کہ آپ نے 100 پی وی کرنا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے نا. اب یہ 100 پی وی ہونے کیسے ہیں؟ یہاں آ کے سب سے زبردست آپ کا پتہ لگتا ہے. کئی لوگ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پیشنٹ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں سر میں نے کہا اس کو مانسی دے دے. کہتا سر پی وی کیسے پورے ہوں گے کچھ اور نہیں لگتے. اب یہ کیا ہے؟ لالچ ہے. کیا اس سے سسٹم آگے جائے گا؟ بالکل نہیں. یقین کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں. یہ حرام ہے آپ کے سارا بونس جتنا بھی آئے گا. اگر آپ نے ایک بھی اضافی چیز جانتے بوجھتے یا غلطی سے بھی آگے کی آپ کا پورا رزق حرام ہے. کہ جو اس کی نیڈ نہیں تھی اور آپ نے اس کے اندر پلس کرایا. آپ جتنا پیسہ یہاں سے کما رہے ہیں سارا کا سارا اپنی اولادوں کو حرام کھلا رہے ہیں. کسی طرح سے بھی معافی نہیں ہے آپ کی. یہ بات سمجھ لیجیے جو سچائی کی بات ہو رہی ہے. جو چیز کی ضرورت سامنے والے کو نہیں ہے آنے والے کو اور آپ اس کے اندر ایکسٹرا آرڈنری اس کو بتا رہے ہیں. ایک تو اس کا نقصان ہو رہا ہے ہیلتھ کا, دوسرا نقصان ہو رہا ہے اس کے پیسے کا, لیکن آپ کے پی وی پورے ہو گئے. کیا یہ جائز ہے؟ بالکل نہیں. ایسا ہی لوگ کر رہے ہیں. بڑے اچھے اور پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ کمینگیاں کر رہے ہیں اور پٹتے بھی نہیں ہیں ہم سے. ہم اپنے پہلے فلور پہ ہوتے تھے نا لاسٹ MLM کے اندر, قسم خدا کی ہم اس کی پینٹنگ لگاتے تھے. ہر دوسرے تیسرے دن جھوٹ بولنے والا پٹ رہا ہوتا تھا. وہاں سامنے والے سے تو بعد میں پٹتا تھا, پہلے اپنوں سے پٹتا تھا. یہاں تو ساری جھوٹ. وہ کہتے ہیں پی وی کیسے آپ کا ٹیم مینجمنٹ ہوگی اور جو آپ کے آنے والے ہوں گے وہ کیسے ڈیولپ کریں گے, کیسے ڈیولپ کریں گے. اسی لیے میں نے کہا اگر اس چیز کو رولز بنائیں گے تب آپ کو پتہ لگے گا. وہاں رولز بنایا گیا تھا کوئی جھوٹ بولتا ہوا مل جائے, غلط کام کرتا ہوا مل جائے, کسی کے پاس لانے کی ضرورت نہیں ہے. مارو بالکل آسان نہیں. وہی بات کہی اگر بی بی فاطمہ بھی چوری کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آپ نے فرمایا اگر یہ بی بی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا ہوں. مجھے ان شخصوں سے نفرت آتی ہے جو وہ جب یہ کام پورے ہوتے ہیں, گھن آ رہی ہوتی ہے ان سے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ پتہ نہیں چلتا.
कैसे कामयाबी मिल सकती है? ये सारे रूल्स हैं जो आपने बनाने हैं। अगर आप ये रूल्स बनाते हैं तो फिर आपके ऊपर है, और अगर नहीं बनाते तो कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बहुत ज़बरदस्त चल रही है, जाके इंडिया में देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। वाहिद एक हमारा पाकिस्तान है जहाँ हम चोरी छुपे बंदा पकड़ के लाते हैं, बता के नहीं ला सकते। वाहिद हमारा पाकिस्तान, हम चोरी छुपे लाते हैं क्योंकि हम मुस्तकिल दे ही नहीं रहे। आपको पता है पूरी दुनिया में कामयाब तरीन जो रेशो है वो क्या है? 2 से 3% कामयाबी हम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में कामयाब हो। आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आपने अपनी एक अच्छी टीम बनानी है तो उसमें बाकायदा मजमा जमा नहीं करना है, ये बात समझ लीजिए। आपको बाकायदा एक जमात चाहिए जिसके पास एक एम होना चाहिए, जिसके पास एक गोल अचीव करने के लिए गोल अचीवर होना चाहिए, जो ये आपको बताए कि आपने जाना किस रास्ते। जो मैंने आपसे कहा, रास्ते मंजिलों से नहीं मिलते, राहबरों से मिलते हैं। कि आपके पास वो होना चाहिए। आपके ऊपर ये वाजिब है कि उस बंदे को ढूंढिए कि जो आपको उन जगहों पर ले जा सके, नहीं तो आप भटक जाएंगे, आप ऐसे ही रहेंगे और गलत चीज़ों में घुस जाएंगे। तो अल्लाह आपसे खुश है। किसकी बद्दुआ कहाँ जाती है अल्लाह जानता है। अगली चीज़, हेल्दी कंपटीशन जरूर डालिए, लेकिन वहाँ कोई भी गैर कानूनी काम होने मत दीजिए अपनी टीमों में। किसी भी तरह से गलतियाँ हो सकती हैं, गलतियाँ सारे करते हैं, गलतान कोई नहीं करता, और गलती को गलतान ना बनाइए। गलती को गलती रहने दीजिए, गलती ठीक की जा सकती है। जब गलतान बन जाता है तो फिर ठीक नहीं होता, फिर वो रुक जाता है या खत्म हो जाता है। शफाफ तरीके से हर चीज़ को क्लियर होना चाहिए। बैठिए, सब चीज़ें क्लियर कीजिए अपनी टीमों में, अपने दरमियान कोई भी बात आए उसको क्लियर। रूल्स आपने बनाने हैं अपने लिए भी और सामने वालों के लिए भी, क्योंकि आप एज ए लीडर चुन लिए गए। अल्लाह की तरफ से आपको किस्मत करीन आदमी है कि अगर आप लीडर चुने गए और आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होगी। हज़रत उमर फारूक साहब फरमाते हैं कि मैं अपने बच्चों को वसीयत करके जाऊँगा कि मेरे बाद कोई भी हुकूमत में ना आए। कहते थे अगर दरियाए नील के किनारे से लेके यहाँ तक अगर कुत्ता भी मर गया तो अल्लाह मुझसे पूछेगा। हम चाहते तो हैं हमारे पाकिस्तान में जो लीडर्स इस तरह के आने चाहिए, लेकिन जहाँ हमें लीडर बनने की जगह मिलती है वहाँ हम क्या कर रहे होते हैं? हम तो चोरियाँ, शिकारियाँ और कफन चोरियाँ कर रहे हैं, जहाँ हमें थोड़ा सा भी मौका मिलता है। हम अननेसेसरी सारे काम कर रहे हैं। और आखिरी चीज, इनसिक्योर। जानते हैं इनसिक्योर क्या लफ्ज़ है? गैर महफूज। गैर महफूज, ये सबसे बड़ी कीमत है, सबसे बड़ी कीमत। तो मैंने आपसे कहा था, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी टीमों में लोग गैर महफूज होने लगे, गैर महफूज का मतलब क्या है? सिक्योरिटी का मतलब क्या है? हिफाजत का मतलब क्या है? इंसान को कोई नुकसान ना पहुंचाएगी। नहीं, ये नहीं है। मैं कामयाब होऊंगा ही नहीं, यहाँ तो मुझे कामयाब होता कोई नजर ही नहीं आ रहा। ये इनसिक्योर। वो कामयाबी लेने आया है, वो सेहत लेने आया है। जब दूसरी से तीसरी बार उसको सही जवाब नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा जी? जो इदारा इनसिक्योर होगा, जो टीम इनसिक्योर होगी, क्या वो तरक्की करेगी? आप 10 लाएं और 10 भाग जाएं तो क्या फायदा होगा उसमें? हाँ जी, टाइम ज़्यादा होगा, आपकी मेहनत सारी खराब होगी और होना कुछ नहीं है। यही इनसिक्योर लफ्ज़ जो है वो सारी जिंदगी हर जगह पे आपको नुकसान देगा। एक हस्बैंड एक वाइफ है, बड़े ज़बरदस्त हैं, और घर में आके कोई ये कह देती है खातून, अरे तेरे मियाँ को तो मैंने कल किसी औरत के साथ देखा था। अब क्या होगा? ये यही बात उसके मियाँ को कही जाती है, तेरे बेगम को तो मैंने किसी कल रास्ते में किसी बंदे के साथ देखा था। अब क्या होगा? इसका खत्म, लड़ाई झगड़े शुरू नहीं, छूट
یہ سارے ٹاپکس جو میں نے آپ کو بتائے کہیں بھی رکھ کے دیکھ لیجیے، جہاں انسیکیور ہو گیا بندہ وہاں گیا، وہاں وہ آپ کے ہاتھ نہیں آتا، آپ کی عزت گئی، آپ کا سب کچھ گیا. تو خدا کا واسطہ اس چیز سے بچیے کہ کہیں سے بھی کسی طرح سے بھی کوئی بھی ایک بندے نے بھی آپ کے نیٹ میں بیٹھ کے بولا یار یہ ناصر جو ہے یہ ایکسٹرا آرڈنری پروڈکٹ لکھتا ہے، تو کیا کوئی آ کے وہاں بیٹھے گا؟ کوئی آ کے اگر ہویا مجھے فائدہ نہیں ملتا، کیا کوئی استعمال کرے گا دوسرا؟ ایک بات یاد رکھیے گا، میرے استاد ایک بات بار بار کہا کرتے تھے کہ ہر آدمی کی ایک اپروچ ہے. یہ بات اپنے دماغوں میں ڈال دیجیے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی ایک اپروچ ہے. اپروچ سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ پہنچ. اپروچ کسی چیز تک پہنچنا. نہیں، آپ کے تعلقات کتنے لوگوں تک ہیں، آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں. آپ 500 سے 1000 لوگوں کو جانتے ہوں گے، لیکن صحیح معنوں میں جو آپ جانتے ہیں وہ کہتے تھے 300 سے 500 کے درمیان لوگوں کو جانتے ہیں جن سے آپ کے تعلقات ہوتے ہیں. اگر آپ نے ان اپروچ کے اندر جگہ نہیں بنائی پائی، اس کا مطلب آپ زندگی میں کبھی جگہ نہیں بنا پائیں. یہ بات سمجھ لیجیے، آپ زندگی میں کبھی جگہ نہیں بنا پائیں گے اگر ان 500 لوگوں میں جو آپ کی نیبلز بنی ہیں اس میں آپ نے کامیابیاں نہیں لے پائے، پھر آپ جگہ نہیں بنا پائیں. پھر آپ نئے لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے اور کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا. کئی بار آپ نے سوال کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتا ہوگا سر آپ کب آئے تھے؟ کہتا 10 سال ہو گئے. پھر آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ کا لہجہ وہیں ختم. ایک سال میں آپ کچھ نہیں کر پائیں. یقین کریں جہاں سے 10 سال پرانے ڈائمنڈز بنتے ہیں، میں عجیب وہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو ہاتھ پھول پہنا ہوتے ہیں. 10 سال میں ڈائمنڈ بنے اس کو ہاتھ پھول پہنانے چاہیے. کیا 10 سال میں ڈائمنڈ بنتا ہے؟ سوچیے ذرا. 2 مہینے میں 3 مہینے میں ایک اسٹارٹر بنتا ہے. 6 لوگ کتنے دن میں بن جائیں گے؟ 18 مہینے میں. جی اگر ایک ساتھ شروع کیے جائیں تو 3 مہینے میں، 4 مہینے میں، آپ 8 مہینے رکھیں ایک ڈائمنڈ بننے کے لیے. جو چیز 8 مہینے میں بن سکتی ہے وہ 10 سال میں بنے گی. کہاں سے ترقیاں ملیں گی، کہاں سے کام ہوگا، کہاں سے پروسیس امپروو ہوں گے اور کیا چیز ہوگی. ایک بہترین ٹائم جو ہے وہ سال کے اندر میں ڈائمنڈ بننے کا ہے. میں لاسٹ سسٹم میں تھا، ایک خاتون آئی، بڑی پڑھی لکھی تھی، پروفیسر تھی، بڑی پیسے والی تھی. اس نے سسٹم سارا دیکھا. اس نے سسٹم دیکھنے کا تو ویری گڈ یار، مجھے یہاں نیچے بینک دکھاؤ کہاں ہے، میں پیسے لاؤں اور میں نے جوائن کرنا ہے. صحیح یہ بات ہو رہی تھی. اور اس کے بعد وہ جب 5 سے گزری تو بینک سامنے تھا، وہ سیدھی نکل گئی. اور بندہ اس کو کہتا رہ گیا میڈم میڈم میڈم. کیا بات ہوئی ہوگی اتنے ٹائم کے اندر ان دونوں کی آپس میں، وہ خاتون سیدھی نکل گئی. کیا بات ہوئی ہوگی؟ آپ کو ہاں انہوں نے کوئی انسیکیور فیل کیا ہوگا. سر جی وہ خاتون اوپر بیٹھی تھی، اس کو ملایا گیا 3 لاکھ ڈائمنڈ سے. اس نے اپنی کہانی بتائی کہ وہ کیا تھا اور کیا تھا اور کیسے اس نے کار حاصل کی، اس نے کیسے پیسہ حاصل کیا، اس نے سب کچھ بتایا. ویری گڈ. اس نے اور 2-3 لوگوں سے ملایا اور سب نے اس کے بارے میں بتایا. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں ابھی نیچے جاتی ہوں اور نیچے جا کے جو ہے نا وہ پھر پیسے نکالتی ہوں، بینک سے اوپر آتی ہوں، جوائن کرتی ہوں. اس نے کہا میڈم چائے پی. چائے منگا کے اس کو پلائی. اس نے چائے پی، ہم لوگ آ کے نیچے بیٹھ گئے. اوپر سیڑھیوں سے جب اتر رہی تھی وہ بڑی موٹیویٹڈ تھی، اور جب ہمارے پاس سے گزری تو سیڑھی اتر گئی. اور کہتا ہے اس نے صرف آخری سوال مجھ سے ایک کیا، تم یہاں پہ کس عہدے پہ، تم نے کیا پایا؟ اور اس نے کہا میں ابھی آیا ہوں، 2-3 مہینے ہوئے اور میں ابھی جو ہے وہ انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا. اس نے کہا کار نہیں ملی؟ اس نے کہا نہیں ملی. اس نے کہا مجھ سے پھر نہیں ملی؟ اس نے کہا نہیں ملی. اس نے کار والے نے بڑے بڑے لوگ دکھائے تھے. کہتا اس کے بعد اس میں کوئی بات نہیں. اس نے کہا پھر ملتے ہیں. کچھ حاصل نہیں ہے، دوسروں کو آگے رکھیں. تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے. اگر آپ اپنے ٹائم سے اپنے گولز کو اچیو نہیں کرتے، کیوں کہا میں نے کہ گول جو ہے وہ آپ نے سیکھنا ہے کہ گول کہتے کس میں، گول بنتا کیسے، گول اچیو کیسے ہوتا ہے. اگر یہ آپ نے سیکھ لیا تو پھر تو بات بن سکتی ہے. دنیا کے جتنے بڑے کامیاب لوگ ہیں اس کے بعد بندہ پہنچتا ہے اور کہتا ہے جناب والا میں کامیاب نہیں ہو رہا. اس نے کہتے ہیں ڈائری ہے، اس نے نامہ، اس
उसने कहा निकाल, उसने निकाली। उसने कहा बता तू जब आया था तूने अपना गोल अचीव करने के लिए जो तरीक़ेकार बनाया, जो प्लान किया, वो क्या था? ये तेरा प्लान कैसे कामयाब कैसे हुआ? नहीं हो सकता। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको 2 मिनट के अंदर गड़बड़ करके सारा कुछ खत्म कर देती हैं। ये है इनसिक्योर लव्स लास्ट। अगर ये फसाद आपने फैलानी शुरू की तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बेशक अपने साथ भी खुद कर लीजिए, खुद भी आपको इनसिक्योर करते हैं। जब हम घर से निकल रहे होते हैं तो हम कहते हैं काली बिल्ली ने रास्ता काटा, अब तो कोई बुराई होगी। क्या किया हमने अपने अंदर? इनसिक्योर फील किए। हमने अपने अंदर एक बात डाली कि गड़बड़ होनी है, और हम उस गड़बड़ को ढूंढेंगे। वैसे भी वो गड़बड़ होती मुझे महसूस नहीं होती, लेकिन जब हम ढूंढेंगे तो गड़बड़ महसूस होगी। साय से भी डरेंगे। तो यार ये कुछ गड़बड़ होगी, है ना? तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस तरह से। अगर ये समझेंगे तो फिर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये कुछ 6 पॉइंट्स 7 पॉइंट्स थे हमारे जो हमने टीम मैनेजमेंट पे करने थे। अगर ये आपने अपने अंदर पैदा किए और उन लोगों को पैदा ना होने दिया जो आपके इनसिक्योर कर रहे हैं, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। कुछ भी कर लीजिए, आप जाएं अपना देख लें। जो जो बंदा जिस टाइम से यहाँ आया है अपनी अपनी टिकट डाल ले और अपने आप को देखना शुरू करें, दूसरे को ना देखें। अपनी टिकट डालें और अपने आप को देखें। आप यकीन करें, जब मैं दुबई पहली बार ट्रेनिंग देने गया, हमें फिजरा अलैन अबू धाबी यूएई ट्रेनिंग देनी थी, सही? तो वहाँ जिस बंदे ने बुलाया उसका नाम सुनील था, और मैंने अभी तक ये सुना था कि 5-6 लाख रुपए इस रोड से कमाना कोई बड़ा कमाल नहीं है। 5-6 लोग 5 लाख 6 लाख के लोग बड़े तड़प रहे थे और बड़ी कोशिशें कर रहे थे। उस टाइम जावेद अब्दाल साहब 37,000 का चेक सर पे यूँ रख के नाचते थे बात पड़ के कि देख मेरा 37,000 रुपये का चेक आया। मतलब इतनी बड़ी अमाउंट थी जब मैं वहाँ गया। और जिस बंदे ने बुलाया था, आप बता रसूल से पूछ लीजिएगा, हम दोनों साथ थे। महबूब राय भी पाकिस्तान आ चुका है, महबूब राव वो भी जो है हमारे साथ। उसका पहला सवाल था कि सर आपका डेजिग्नेशन क्या है? उसने कहा मैं कुछ भी नहीं। कहा नहीं सर बताएं। उसने कहा मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ काम करता हूँ। जब उसको ज़बरदस्ती से पूछा तो महबूब राव नीचे से टांग खींच रहा था। पता रसूल साहब को बताया गया, उसने महबूब राव ने बोल दिया, उस बंदे ने अपने मुँह से नहीं बोला, कह रहे सर कराउंड मिस कर सुनील नाम था। अच्छा आप कराउंड मिस कर वेरी गुड। अब उसने अगला सवाल किया, आप कितना कमा रहे हैं? उसने कहा औरत से उसकी उम्र नहीं पूछते, बंदे से उसकी कमाई नहीं पूछते, सही? जो पहली बार ट्रेनिंग दी थी रसूल साहब ने, 1.25 लाख रुपए कहा मैंने हाथ में ही जेब में रखे थे। मैंने जब बोनस आया और मैं हाथ रख के सो नहीं पाया पूरी रात, तो 1.25 लाख रुपये मेरे पास है। पहली ट्रेनिंग थी हमारी जो हमने दुबई में दी। और उसके बाद वो बंदा अपने घर लेके गया, और जब उससे पूछा तो उसने कहा कि नहीं पूछा। हमने जब कहा कि आपसे अपनी मोटिवेशन के लिए पूछ रहे हैं, तो अपनी बताएं कि आपकी क्या इनकम है, क्या बताई होगी इसमें अपनी इनकम? 5 करोड़ बताई होगी। 2 से 2.5 करोड़ पर मंथ कमाता हूँ मैं। जी पाकिस्तानी तो आपका, और उसमें है दुबई के पैसों में। अगर हम पाकिस्तानी बना लें तो 2.5 करोड़ हो गया। आप यकीन करें हमारे मुंह से हंसी निकल गई कि यार इतनी मंदी छोड़ी इसने। आप यकीन करें ऐसे ही था, यार छोड़नी थी तो कोई लंबी छोड़ देता हूँ। क्या 50 लाख कमाता हूँ, 80 लाख कमाता हूँ, 2.5 करोड़ कमाता हूँ। क्योंकि हम तो 4-5 लाख रुपए का सोच के आए हुए थे। 4-5 लाख रुपए मिलते हैं, बहुत है। और वो बंदा जब हम पिजरा गया तो पिजरा में हम वो सीढ़ियों के बाद खड़े थे। सुनील साहब बता रहे थे कि सामने गाड़ी देख लो जो मजदूर लेके जा रही है, मैंने कहा जी। तो कहते हैं 11 साल पहले मैं इसी गाड़ी में बैठ के जाता था तो भाई काम करने पिजरा आता था सुबह, और रात को जब तक कि 9 लोग इस गाड़ी में पूरे नहीं करते ये गाड़ी जाती नहीं दुबई के लिए। तो मैं यहाँ बैठ के रात इंतजार करता था। ये 11 साल पहले की बात है। मतलब 11 साल में वो 2.5 करोड़ में पहुँच गया। कितने टाइम में? 11 साल। 11 साल में वो 2.5 करोड़ पे पहुँच गया। आप
آپ یقین کریں ہم ہنس رہے تھے کہ یار اس نے 11 سال پہلے کی بات کی تھی اور ابھی کہہ رہا ہے بات ختم ہو گئی. ہم آ گئے. لیکن اس آدمی کا جو کام تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا. وہ کیا کام تھا اس کا؟ جو جہاں ہم گئے تھے اس کے گھر وہ 50ویں منزل پہ تھا اور 50ویں منزل پہ ہم جب گئے تھے تو ہمارے بیگ ان کے ہاتھ میں تھے. کس کے ہاتھ میں تھے ہمارے بیگ؟ کرونا مسٹر کا وہ بار بار کہہ رہا تھا پاکستانی لیڈرز پاکستانی لیڈرز اور ہم اپنا سینا بڑا چاہ رہے تھے کہ ہم پاکستانی لیڈرز. اور جب ہمیں واپسی آ رہے تھے تو ہمیں پتہ لگ رہا تھا کہ یار کرونا مسٹر ہمارا بیگ اٹھا کے جا رہا ہے. اور یقین کریں اس نے واپسی میں بھی بیگ نہیں چھوڑے اور نیچے لا کے اس نے ڈرائیور کو دیا. پتا نہیں آپ مہمان ہو آپ مہمان ہو اور اس نے کسی گاڑی والے کو دیے گاڑی کو ہوٹل چھوڑ کے مجھے بات کروا دینا کہ آرام سے پہنچ جائیں. ہم ہوٹل آ کے ہم صرف ایک ہی بات کرتے رہے کہ یار اس نے بندہ بڑا اچھا تھا یار بڑا اچھا ایٹیٹیوڈ بڑا زبردست بڑا کوائٹ بہت زبردست. مطلب ایسا بندہ ہم نے نہیں دیکھا بڑا اچھا. لیکن یار چھوٹی کڑی مٹی سے. اس کے بعد کیا ہوا ہمیں 10 دن کمپلیٹ ہوئے. ہم برج خلیفہ کے پاس سے جو گزرتے تھے اور ہم ڈرائیور سے پوچھتے تھے یار اس کے اندر کیوں نہیں لے کے جاتے. اس نے کہا اس کے اندر جانے کے لیے پاکستانی 5 سے 6 ہزار کا ٹکٹ ہے. تو ابھی کچھ کہا نہیں ہے ہم نے کسی نے صحیح کام چھوڑ کر کے آگے نکل جاتے تھے. اور سر دل میں سوچتے تھے کہ یار اگر ہم نے دبئی آئے اور کوئی جگہ پر مجھے خلیفہ دیکھا تھا تو ہم کیا کہیں گے. آخری دن تھا ہم اپنی تیاریاں کر رہے تھے. اسکیم لگی ہوئی تھی ایک بڑا مشین ملے گا اگر 6 برس یا نہیں تو اس طرح کے اسکیم میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. سلیم صاحب کا فون آتا ہے کہ کہاں ہے پاکستانی ملک میں چاہیے ان کا بات ہوئی. انہوں نے کہا بھائی پیچھے ڈرائیور پڑا ہے اور آج یہاں پہ. انہوں نے کہا سر تھوڑا سا کام ہے. اس نے کہا ان کو بول دے سارا کام ہمارا کام کمپلیٹ کر کے رکھیں گے اور کم آ جائیں. میں نے کہا سر مجھے بیگ دینے جانا ہے ابھی سامان میں نے لیے یہاں سے بہت سارا. اس نے کہا فون دو. سامنے انہوں نے ڈی سے بیٹھ کے نکل کیا کہ لے لو. یہ افسر نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے ٹائم بھی نہیں ہے ابھی آپ وہاں پہنچ جائیں. اس نے کہا چپ کر کے گاڑی میں بیٹھ گئے. اور کہاں لے جا کے اس نے کھڑا کیا برج خلیفہ میں. ہم کیا شکر ہے اللہ کا کیا میں مجھے خلیفہ دکھانے کی بات ہوئی. کہا نہیں صاحب کا ٹینڈر میں انتظار کر 76 کروڑ کا جس پہ میں اور وہاں آقمی غنی صاحب موجود تھے. انڈین راجیو یہ سارے وہاں پہ تھے. جو آپ کہتے ہیں رکشا چلانے والا دیگیں پڑھانے والا پیٹرول پمپ میں کام کرنے والا یہ سارے وہاں موجود تھے. اور وہاں سب سے ملایا گیا. اور اس ملانے کے بعد کیا بولا ابھی میں نے آپ کو اپنے جو اوپر ایک فلیٹ لیا میں نے ہر 83 فلور کا کہہ رہا جہاں بادل آ کے ٹکراتے ہیں میں نے آپ کو وہ دکھانا بڑا خوبصورت جو ہے وہ ویو ہے. ہم ابھی وہاں چلیں گے. اب جو ہم اس پہ بار بار ہنس رہے تھے کہ یہ آدمی 2.5 کروڑ کما رہا ہے تو کیا واقعی کما رہا تھا کہ نہیں کما رہا تھا. ایک سن ہمارا اس نے یہ کہا کہ وہ 11 سال پہلے مزدور تھا. ہم 5 سے 6 لاکھ روپے کا گول بنا کے رکھیں تو اس کے اوپر کیا کمائیں گے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 2.5 کروڑ اس نے مجھے خلیفہ میں گھر لے لیے. مطلب اتنا بڑا گول اتنا بڑا ویژن اتنا بڑا ایم ہے ہم وہاں کیا کر رہے ہیں. مجھے یقین کریں صرف ایک کہانی یاد آتی ہے جب بھی دیکھا جاتا ہے. ایک جگہ پہ باڑھ آئی ایک کنویں میں ایک مینڈک گر گیا. مینڈک گر گیا تو مینڈک بڑا پریشان. اس کو وہیں سے ایک اور مینڈک ملا. اس نے کتنی پریشان ہے. اس نے کہا یار یہ میں کدھر آ گیا ہوں میں بڑا پریشان ہوں. اس نے کہا تو کہاں ہے دنیا میں. کہہ رہے یہ دنیا میں. ہاں ہاں یہ دنیا ہے. یار دنیا تو بہت بڑی ہوتی ہے. کہہ رہا کیسے دنیا بڑی ہوتی ہے. یہ دنیا میں. کہہ رہا نہیں دنیا بہت بڑی ہوتی ہے. اس نے اپنے ایک چاروں کا ایک سرکل بنایا. کہتا دیکھ تیری دنیا اتنی بڑی ہوگی. کہتا اتنی بڑی نہیں اس سے بہت بڑی ہے. اس نے ایک اور سرکل بنایا. کیا اتنی بڑی ہوگی. کہتا نہیں اس سے بھی بڑی ہے. جب اتنی بات ہوئی تو اس نے دیوار کے ساتھ ساتھ ایک سرکل بنایا. پوری دیوار کے ساتھ ساتھ گھوم کے آیا. کہتا تیری دنیا اتنی بڑی ہوگی. اس
اس کا کیا نہیں اس سے بھی بڑی ہے. چل چھوٹے اس سے بڑی دنیا نہیں ہوتی. ان کو بھی خون سے باہر ہی نہیں تھا. پورے سوار آئے نہیں. اس نے کبھی آگے دیکھا کسی ہے نا, اس کے لیے وہ دنیا تھی اس کی. ایک بار پھر باڑھ آئی کئی سال کے بعد, دونوں کنواں فل ہوا, دونوں باہر آئے تھے. جیسے گرے تو ایسے پانی آتا ان کو لایا اور اس نے آ کے نہر پہ پھینک دیا. جب نہر پہ گرے تو وہ جو ہے نا وہ کنویں والا مینڈل کو پریشان ہوا کہ یہ کیا ہے. اور دوسرا جو تھا وہ اچھلنے کودنے لگا, کہہ رہا دیکھ آج میری دنیا حد نگاہ کا پانی ہے. لیکن کہہ رہا تھا اس سے بڑی دنیا نہیں ہوتی. ہم ابھی تک کنویں کے بیٹھے بنے ہیں. ہمیں جو ہے وہ 50,000 لاکھ اور ہمارے لیے, اس لیے ہماری ٹیم مینجمنٹ ٹیم ڈیولپمنٹ جو ہے اتنی جاندار اور کامیاب نہیں ہے. ہم اس کے لیے ٹائم نہیں دے پا رہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ 20, 25, 30, 40 ہزار بہت ہے, کیونکہ ہمارے سینئر 4-5 لاکھ ہم ان کو کہتے ہیں بہت. اپنی غنی اسلامک گروپ کے قریب کما رہے جی ایک میئر بنائے. ہم ویسے جھوٹ بھی بولیں جو ہم ثابت کریں. تو آپ جس سسٹم کے اندر بیٹھے ہیں بہت بڑا سسٹم ہے یار, کروڑوں اربوں پتی بننے والا سسٹم ہے. لیکن کیا بغیر پرسنل ڈیولپمنٹ کے, بغیر نالج کے, بغیر لرننگ کے ہم بن سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. ہمیں صحیح راستہ چاہیے, ہمیں صحیح رہبر چاہیے, ہمیں صحیح طریقہ چاہیے. ہمیں وہ چیزیں نہیں چاہیے جو جھوٹ پہ مبنی ہیں. ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرنا جو پروڈکٹ کو اننیسیسری لکھتے ہیں, جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں جب پہلی بار اس سسٹم میں آیا تھا, یقین کریں میں نے جو بات کہی وہ آپ حیران ہوں گے. میں نے کل پرسوں بھی نہیں کو بتائی ہے. میں جب آیا تو میں نے شوکت سے کہا کہ شوکت مجھے یہ کتابیں چاہیے مجھے پڑھنے کے لیے. اس نے کہا کیا کریں گے, مجھے پڑھنا ہے. اس نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ یہاں پہ صلاح صاحب ہے, پروڈکشن بتا دیں گے. افضال حسین صاحب ہیں, وہ پروڈکٹ بتا دیں گے. باقی مارکیٹنگ کا تو مشکل نہیں ہے, وہ میں بتا دوں گا. تو میں نے کہا ہم لوگ کیا کرنے آئے ہیں, اس میں بہت بندے لائیے. ہماری یہ پہلے دن بات ہوئی. میں نے کہا اچھا. میں اٹھا, میں نے کہا شوکت اگر میرے گھر پہ کتابیں آ گئی تو میں کل آؤں گا. السلام علیکم, میں نہیں آؤں گا. یہ ہماری بات ہوئی. اگلے دن کتابیں میری, اور 22 تاریخ کو میں پہلی بار آیا تھا, اور 1 کو میں نے جوائن کیا. جب میں نے وہ کتابیں پڑھ لی تو شوکت نے کہا تو کیا ہوگا. میں نے کہا شوکت بات سن, جو بندہ آئے گا میرے جذبات اور احساسات مجھے پتا ہے کہ بندہ میں نے کس محنت سے یہاں بلایا ہے, کیا وہ صلاح الدین اس کو اس طرح پروڈکٹ بتا سکتا ہے؟ کیا اس کو افضال حسین صاحب اس طرح وہ چیز بتا سکتے ہیں؟ میں نے پرسوں دیکھا ایک بندہ مارکیٹنگ پلان بتا رہا تھا اور ایسی بے دلی سے بتا رہا تھا کہ جو سننے والے تھے ان کو کوئی بھی سمجھ نہیں آئی. بڑی بے دلی سے. میں نے کہا یار آپ نے بندہ بڑا ظالم تھا, اس کے بعد نظر نہیں رکھی. اس نے کہا میں ایسا ہی کرتا ہوں. مجھے وہ بات یاد آ گئی ہے کہ تیرے جذبات, تیرے احساسات تیرے بیٹے کے لیے تیرے ہی ہوں گے, کسی اور کے نہیں ہو سکتے. تو کسی کو پکڑ کے لایا, کتنی محنت سے لایا, یہ تو کیا ہوتا ہے سامنے والا نے, تو کیا فرق پڑتا ہے. 10 لوگ آئے, کل 20 آ جائیں, لیکن 13 بندہ گیا. تم نے اپنی پوری لسٹ میں سے بہترین بندہ لایا تھا, اس کے اوپر پوری طرح سے محنت کون کرے گا؟ لیکن وہ جذبات اور احساسات بندہ نہیں لا سکتا اس کے آگے اپنے. اسی طرح سے جب ہم پروڈکٹ دے دیتے ہیں, یقین کریں پروڈکٹ دینا کوئی بڑا کمال نہیں ہے. کہ پروڈکٹ دینا بڑا کمال ہے. آپ پروڈکٹ کسی کو دے دیں, لیکن اگر 2 دن بعد وہ فون کر کے بولتا ہے کہ بھائی مجھے یہ پرابلم ہو رہا ہے, تو وہ کون سنبھالے گا؟ آپ یقین کریں کہ میرے پاس اس ٹائم کچھ نہیں, پورے ٹائم میں, پورے مہینے میں کم سے کم 1000, 1500, 2000 بھی میرے پرسنل ذاتی ہوتے ہیں, کوئی اور سے نہیں ہوتے. کم سے کم 1000 کو کوئی ایسا مہینہ نہیں جس میں میرے بھی نہیں ہوتے, ہے نا. 1000 سے اوپر بھی میرے ذاتی ہوتے ہیں, لیکن صرف فالو اپ کے اوپر جو میں نے آپ سے بتایا. اگر اس کو کوئی پریشانی آئی ہے تو اس کو سنبھالے گا کون؟ اگر وہ سیٹسفائی نہیں کیا گیا, کیا وہ اگلی بار آگے پروڈکٹ لے گا؟ تو کیسے آپ اس کو کسی کو بٹھا کے کسی سے پروڈکٹ لکھوا کے اور وہ گھر چلا جائے گا, اس کو سیٹسفائی کون کرے گا؟ یہ بتائیں.
کون ایسا ہے جو اس ساری کی ذمہ داری لے گا؟ آپ کے لیڈرز میں سے کون ہے کہ جو کہے کوئی بات نہیں، کوئی ذمہ داری آپ ہی نہیں دیں گے کہ جو یوزر آپ کا آیا ہے اگر اس کو کوئی پرابلم پڑتا ہے تو اس کو سالو آپ نے کرنا ہے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ اگر وہ سالو نہیں کیا گیا، اگر وہ سالو نہیں کیا گیا تو اگلی بار سیل کیسے آئے گی؟